بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 124 ہے، جس میں ہم شاعر وداک بن سمیل کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال وداک بن سمیل نفسی فداء لبنی مازن من شمس فی الحرب ابطال ہیم إلى الموت إذا خيروا بين تباعات وتقتال حموا حماهم وسما بيتهم في بارخات الشرف العالی۔ شاعر کہتا ہے نفسی میری جان فداء قربان ہو جائے، میری جان قربان ہو لبنی مازن بنو مازن پر، کیوں؟ من شمس فی الحرب ابطال، کیونکہ وہ جنگ میں دشمنوں کو باز رکھنے والے بہادر ہیں۔ شمس، یہ شمس جمع ہے شموس، شموس کہتے ہیں باز رکھنے والے کو، جو باز رکھے، جو لوگوں کو اوقات یاد دلائے اور دکھائے۔ شمسا شموساً باز رکھنا، انکار کرنا، یا ہم کہتے ہیں شمس الفرس گھوڑے کا سوار کو نہ چڑھنے دینا، نہ زین لگانے دینا۔ تو من شمس فی الحرب ابطال، کیونکہ یہ جنگ میں ہیرو ہیں۔ ابطال جمع بطل، بطل ہیرو کو کہتے ہیں اور بہادر کو کہتے ہیں۔ تو میری جان ان کے لیے حاضر ہے اور میری جان قربان ہو ان لوگوں پر جو جنگ میں بہادر ہیں۔ ہیم منع عطاش، وہ پیاسے ہیں، الی الموت موت کے پیاسے ہیں، یعنی نہیں گھبراتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ کس سے؟ موت سے۔ اذا خیروا، جب ان کو اختیار دیا جائے، جب ان کو تاوان اور قتال میں اختیار دیا جائے تو وہ موت کے پیاسے ہوتے ہیں، یعنی قتال کو اختیار کرتے ہیں۔ اذا خیروا بین تباعات و تقتال، جب ان کو خیار دیا جاتا ہے کہ یا تو تم لڑو یا اگر نہیں لڑتے تو تم تاوان بھرو، تو وہ تاوان نہیں بھرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قتال اور قتل و غارت پر آمادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، تو اس کے لیے میری جان فدا۔ حموا حماہم وسما بیتہم، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی چراگاہ کی حفاظت کی۔ حماہم دیارہم ومرعاہم، اپنی زمینیں، کھیت، مویشیاں وغیرہ۔ حما یحمی، حفظا یحفظو، انہوں نے حفاظت کی، یا ہم کہتے ہیں دافع یدافع، انہوں نے دفاع کی۔ حماہم، اپنے گھروں کی، اپنے مال مویشی کی، کھیتوں کی۔ وسما بیتہم، اور ان کے جو گھر ہیں وہ اعلیٰ شرافت کے پہاڑوں میں بلند۔ سما بیتہم ای علا یعلو العلو، بہت ان کو شرف ملا اور درجہ ملا۔ فی بارخات الشرف العالی، بہت بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ ان کا گھر اعلیٰ شرافت کے پہاڑوں میں بلند ہوا، کیونکہ یہ ان کی بڑی جو ہے نا حوصلہ اور بہادری کی علامت ہے۔ وقال سوار اجنوب انک لو رأیت فوارسی بالسی حین تبادر الاشرار، کہتے ہیں اجنوب، اے جنوب، جنوب علم زوجتہ ای اسم زوجتہ، اس کی بیوی کا نام ہے، گویا کہ اسے خطاب کر کے کہتا ہے اے جنوب، اگر تو میرے سواروں کو مقام سی میں دیکھتی جبکہ بزدل لوگ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انک لو رأیتی، اگر آپ دیکھ لیتی، فوارسی میرے شہ سواروں کو، بالسی مکان سی پر، حین تبادر الاشرار، جب بزدل لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور جب بزدل لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر آپ میرے شہ سواروں کو یا میرے گھوڑوں کو دیکھتی تو کیا ہوتا؟ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ ساعت الطریق مخافۃ ان یوسروا، کہتے ہیں کہ کھلی راہ کی طرف قید کے خوف کی وجہ سے، اور سوار ان کے پیچھے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں وہ بزدل لوگ تبادرا ساعت الطریق، اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے وسیع، مخافۃ ان یوسروا، وہ بزدل لوگ میرے شہ سواروں سے بھاگ رہے تھے، مخافۃ، اس خوف سے، ان یوسروا کہ وہ قید کر دیے جائیں گے، اسیر، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ والخیل تتبعهم وهم فرار، جبکہ
ان کو ہمارے جو گھوڑے ہیں وہ ان کی متابعت کر رہے تھے، یا آپ سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے تھے، ٹھیک ہے، ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے جا رہے تھے، تتبعہم اتباع وہم فرار، اور وہ من الفارین، فر یفر فرار یعنی بھاگنا، وہ بھاگ رہے تھے، یدعون سوارا اذا احمر القنا، کیا کر رہے تھے وہاں جا کر؟ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر جب نیزے خون سے سرخ ہو جاتے ہیں تو وہ سوار کو امداد کے لیے پکارتے ہیں، اور سوار ہر لڑائی کا مرد میدان ہے۔ گویا کہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بلا رہے تھے سوار کو اذا احمر القنا، جب نیزے سرخ ہو جاتے ہیں خون سے، وَلِكُلِّ يَوْمِ كَرِيهَةٍ سوار، اور ہر دن جب بھی جنگ ہو اس میں سوار ضرور شرکت کرتا ہے، اور کراہت کے دن یعنی ناپسندیدہ دن جو جنگ کی حالت ہوتی ہے ہر کسی کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن ہر ناگواری کے لیے کون ہے؟ سوار موجود ہے، سوار ہر جگہ پیش ہوتا ہے۔ وقال ابو حذابة او ابن حذابة من كان اقحم او خامت حقيقته عند الحفاظ فلم يقدم على القحم فعقبة بن زهير يوم نازله جمع من الترك لم يحجم ولم يخم مشمر للمنايا عن شواه إذا ما الوغد أسبل ثوبيه على القدم خاض الردى والعدا قدما بمنصله والخيل تعلق مثل الموت باللجم۔ تو یہ اشعار ہیں، من کانا جو بھی ہو، اقحم زیادہ اقتحام کرنے والا، کودنے والا، ایسا انسان جو زیادہ کودتا ہو موت کے منہ میں یا جنگوں میں، او خامت حقیقتہ، یا کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنی شرافت کی وجہ سے جنگ میں نہ کودے اور ان کو جنگ پسند نہ ہو۔ خامہ ای نکسا، نکسا پیچھے ہٹنا، انتکسا، اگر کوئی پیچھے بھی ہٹے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ کودنے والا بہادر، اور یہاں سے مراد بزدل آدمی جو پیچھے ہٹتا ہو کسی بھی وجہ سے اپنی حقیقت کو دیکھتے، عند الحفاظ جب حفاظت کا وقت ہو، فلم یقدم علی القحم تو وہ بالکل بھی نہیں دوڑتا اور اس کی طبیعت پیچھے ہٹتی ہے اور وہ خوفناک معاملات میں آگے نہ بڑھتا ہو، تو کیا ہے؟ فعقبۃ بن زہیر، لیکن عقبۃ بن زہیر کا حال تو یہ ہے کہ ترک کی جماعت کی جب لڑائی ہوئی تھی نا تو وہ بالکل بھی باز نہیں آتا تھا، یہ بتا رہے ہیں۔ فعقبۃ بن زہیر یوم نازلہ جمع، نازلہ قاتلہ جمع، جب ایک جماعت نے عقبہ ابن زہیر کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ جنگ چھیڑی، منت ترکی، ترک والی جماعت نے، لم یحجم ولم یخمی، تو نہ وہ پیچھے ہٹا اور نہ وہ باز رہا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ عقبہ ابن زہیر کی تو حالت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ترک لشکر نے لڑائی کی ٹھانی تو یہ بھی پیچھے نہ رہا کسی وجہ سے، بلکہ یہ آگے بڑھا، اس نے جم کر مقابلہ کیا۔ مشمر حالت کیا تھی؟ مشمر کہتے ہیں اس آدمی کو جو گویا کہ آستینے چڑھایا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں جب کمزور آدمی اپنے دونوں کپڑے شلوار قمیص خوف کی وجہ سے اپنے قدم پر لٹکا دیں تو عقبہ اپنے جسم کے اعضاء سے اموات کے مقابلے کے لیے کپڑوں کو سمیٹنے والا ہے۔ عن شواہ اطراف جسم، اعضاء کھال کا ظاہری حصہ، تو کہتے ہیں وہ اس حالت میں تھا کہ وہ اپنے اعضاء کو سمیٹ رہا تھا۔ مل وغد اسبل ثوبیہ علی القدم، جب ایک آدمی اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہو، یعنی اس نے اپنے اعضاء کو بھی نہیں بچایا، جنگ میں کود پڑا، حالانکہ ایک آدمی وہ تو جنگ میں اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہے، جو اس کے لمبے کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی کھینچ لیتا ہے قدم۔ خاض الردى، تو یہ ہلاکت میں داخل ہو گیا، دخل الردى دخل الہلاک و دخل الموت، موت میں داخل ہوا۔ والعدا قدما بمنصله، حالانکہ جو دشمن تھے، الاعداء دشمن، قدمن بہت آگے بڑھ گئے تھے، بمنصله بسیفه، دشمن تلواروں سمیت بہت آگے آ گئے تھے اور اس نے بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ یہ بھی دشمنوں میں گھس گیا، اس حال میں کہ بہادر اپنی تلوار لیے تھا اور گھوڑے موت کے لوہے کو لگاموں کے ساتھ چبا رہے تھے۔ والخیل تعلق العلق، العلق کہتے ہیں یہ چیغم کو، گویا کہ
گھوڑوں کے منہ میں جو ان کے وہ لوہے ہوتے ہیں وہ چبا رہے تھے۔ مثل الموت باللجمی، کہتے ہیں کہ لوہے کو لگاموں کے ساتھ وہ چبا رہے تھے۔ لجم لجام کی جمع ہے، کہ گھوڑے بھی بہت غصے میں تھے، وہ لوہوں کو چباتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایسے وہ گرم تھے۔ وَهُمْ مِئُونَ أُلُوفًا وَهُوَ فِي نَفَرٍ، کہہ رہے ہیں جو ترک ہیں، ترک کی جو جماعت تھی اور لشکر، مئون الوفن، اور ترکی لاکھوں تھے، لاکھوں ان کی تعداد تھی۔ وَهُوَ فِي نَفَرٍ، اور عقبہ چند ایسے لوگوں میں تھا، شُمِّ الْعَرَانِينِ ضَرَّابِينَ الْمُبْهَمِ، کہ جو اونچی ناک والے، شم العرانین یعنی ان کی آنکھوں کی جو ابتدائی حصہ ہے یا جو نوک ہے وہ بہت لمبی نوکیں تھیں۔ ضرابین للبہمی، جو بہادروں کو مارنے والے تھے، یعنی جس طرح میں کہتا ہوں کہ فلاں کی ناک کٹ گئی وہ ذلیل ہو گیا، اور فلاں کی ناک اپنی جگہ پر ہے، کیا مطلب؟ یہاں سے یہ مراد ہے کہ شم العرانین، ان کے فخر سے ان کی ناکیں اونچی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو قتل کیے جا رہے تھے، ان کو مردار کیے جا، ضرابینہ ضرب یضرب، مار رہے تھے، للبہمی، بہم کہتے ہیں بہادر شخص کو، تو سخت مشکل کا کام، یا پتھر کی چٹان بھی کہ، یعنی وہ اگر پتھر کی چٹان سامنے تھی اس کو بھی وہ کاٹ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔